ہمارے سامنے مشرق مہربان وارث خیر الانام حضرت اقدس مولانا مفتی ریاض احمد صاحب جو سابق محترم تھے کے اور فی الحال کیرلا کے مدرسے کے مصروف ہیں، حضرت ہمارے سامنے اپنے دین کے نتائج سے ہمیں محسوس کروائیں گے۔ اس کے بعد والدین جو آئے ہیں طلبا کے، وہ بچوں کے جو متعلقہ استاد ہے استادوں کے پاس مل جائے اور انہیں کے پاس رپورٹ پیش کی جائے گی اور حضرت کے بیان کے بعد بچوں کو امتحان کے نتائج کے اعتبار سے انعامات تقسیم کی جائیں گے۔ حضرت دعوت حضرات سے معذرانہ درخواست ہے کہ وہ اپنی مواد حسنات سے اپنے مستفید کروائیں۔ نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي منصورين على الحق لا يضرهم عزیز طلبا اور ان کے ذمہ داران جو یہاں آئے ہوئے ہیں، جو بڑی خوشی ہے کہ اس مبارک جو بھی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ تشریف کر دیا، اس ملک سے انتخاب کرتے سلیکشن کون قابل ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی پاکیزہ کام کا علم دیتے۔ یہ جو ننھے بچے مدرسوں میں آ کے آپ بھی مدرسے میں بہت سارے مدرسوں میں 10 سال کے 11 سال میں 12 سال میں اللہ کی پوری کتاب کو یاد کر کے سینے میں اتار لیتے تھے کہ خالص اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے۔ کتنی موٹی سی بڑی سی کتاب سینے میں آ جائے، حیرت۔ اور جہاں سے چاہے آپ سن لیں تو آپ کو سنائیں، جہاں سے چاہے آپ اس سے پڑھوا لیں، آپ اس سے سن سکیں گے، قرآن پڑھیں۔ میں بہت کم عمر میں بھی حافظ ہوا، الحمدللہ۔ جس سال میں حافظ ہوا میری عمر 15 سال، اور ٹھیک اسی سال مجھے محمد کے بھی کھڑا کر دیا گیا۔ تو میرا پہلا تراویح کا جو وقت گزرا تھا وہ نصراؤ پہ وہاں کی اسلام پیٹ مسجد میں میں تراویح سنا۔ بہت کم سے بچہ 15 سال کا بچہ، آواز اچھی تھی اور یہاں بھی اچھا تھا۔ تو دیکھتے دیکھتے وہ مسجد ہو گئی، پورے شہر میں چرچا ہوا کہ اتنا بچہ ہے پورے قرآن کا حافظ ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوئی۔ تحجد سے لوگ مجھے دیکھنے آتے، پورا قرآن یاد ہے وہ بھی دیکھنے آتے۔ تو واقعی دیکھنے کی نعمت ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں مانتا، اس پوری کتاب کے کسی حد کا کوئی معنی نہیں مانتا، بغیر معنی معلوم ہوئے تھے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 30 پاروں کا اتنا بڑا قرآن مجید کا نسخہ اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ صرف اللہ کی عطا ہے، اس پاکیزہ کتاب کا معجزہ۔ میں نے ایسے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو یہ بچہ ہے، ایسا بچہ ہے، تقریباً 18-19 سال کے بچے، 15 اور 16 سال کے بچے جو صرف حافظ نہیں ہیں بلکہ 7 طرح سے قرآن کی قرأت پڑھ سکتے ہیں، 7 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، 14 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، سبا قائم ہوتے ہیں اور اس میں صرف حافظ نہیں ہے، سبا قرأت کے مالک حافظ۔ تو اللہ نے اپنی پاکیزہ کتاب کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جو یاد کرنا چاہے گا بہت آسانی سے یاد کر لینا، جو سینے میں اتارنا چاہے گا بہت آسانی سے اتار لے گا۔ صحابہ کی بہت بڑی جماعت وفات کی تھی،
آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی طرح قرآن یاد کرنے والوں کو بہت اونچا مقام ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، مشہور قصہ ہے، بہت کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو جس وقت ان کو دفن کیا جا رہا تھا، اتنے لوگوں کے لیے قبر کھودنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ سب لڑائی میں ہاتھ چور چور ہو گئے، سب زخمی تھے۔ تو 70 لوگوں کے لیے قبر کھودنا اور تدفین کرنا بہت مشکل کام تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ایک قبر میں 2-2 3 ساتھی کو دفن کرو۔ تو عرب میں طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے قبر کی، اس میں ایسا نکالے محراب اندر زمین سے لگا ہوا اندر محراب نکالے، اس کے اندر میت کو رکھتے ہیں، پھر وہ کھلی جگہ کو بند کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لحد کہتے ہیں۔ تو وہ جو لحد ہے دیوار کے پیچھے کا گڑا، اس میں میت کو داخل کرتے ہیں۔ حضور پوچھتے اس میں کس کو قرآن زیادہ ہے، اس میں زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، پوچھتے کہتے کہ فلاں، اس کو آگے بڑھائیں، پھر دوسرے کو نمبر 2 پہ رکھیں۔ قرآن یاد کرنے والے کا رسول اللہ کے یہاں اتنا مقام تھا کہ اس کو ہر جگہ آگے رکھیں۔ تمہاری امامت وہ کرے گا جس کو قرآن سب سے زیادہ ہے۔ آپ کا عام اصول یومکم اقرؤکم کی کتاب اللہ، تمہاری امامت مشخص کرے جس کو قرآن زیادہ ہے۔ قرآن یاد ہو جانا خالص اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سارے خوش نصیب بچے وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی پاکیزہ کتاب کا علم دینے کے لیے۔ اور آپ جو ان کے والدین ہیں، آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے اپنے لاڈلے کو اپنی پاکیزہ کتاب دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب میدان حشر میں اللہ ایسا دیں گے کہ ہمارا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کی نعمت کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب کو دل سے مبارکبادی بھی دیتا ہوں، اور کچھ جو حافظ قرآن کو اور ان کے ماں باپ کو یاد رکھنی چاہیے، جو آج کل زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ میں اس مجلس میں 5-10 منٹ میں آپ کو اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر ہمارے سامنے دودھ کا پیالہ اور کتا اس میں منہ ڈالتے، ہم دانے چھوڑ دیں گے؟ دودھ کے گلاس میں کتا منہ ڈالنے آئے، ہم دانے چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر بجلی منہ ڈالنے آ جائے، دانے چھوڑ دیں گے؟ جتنی ہماری طاقت سے خرچ کر کے اس کو بتائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہارے ان ننھے ننھے بچوں کے معصوم سے دل میں اللہ کی کتاب آ چکی ہے۔ وہ نعمت جو رسول اللہ کے دل میں اللہ نے براہ راست اتاری تھی، وہ نعمت ہمارے بچوں کے دل میں آ چکی ہے۔ اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سینے میں موجود نعمت کو خالص اللہ کا نور ہے، گناہوں کے مہر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور گناہ ایسے خوفناک ہو رہے ہیں آج کل، اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا ذہن بھی نہیں رہا، ان کی گناہ زبان کے گناہ وہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ان کو کوئی گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ زبان سے گندی باتیں بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، دوسروں کی برائی کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ کانوں سے غیبت سننا، گانے بجانے کی آوازیں سننا، میوزک سننا، جھوٹی باتیں سننا، نیوز سننا، نیوز بھی خالص جھوٹ ہے، 99.9% جھوٹ ہے، اس کو سننا۔ تو یہ سب گناہ ہے اور ہم سب اس کے عادی ہیں۔ ناشتہ چھوٹ جائے تو ہمیں فکر نہیں، نیوز چھوڑ کر آج تو پہلا نیوز سب سے فرسٹ اور بریکنگ نیوز کا مجھے معلوم ہے، کیا کرنا ہے معلوم ہو، کیا کرنا ہے۔ جو بھی اخبار میں آتا ہے سب سے چھوٹ ہوتا ہے، یا تو دھمت ہوتی ہے، یا بہتان ہوتا ہے، یا خامخواہ کا جھوٹ ہوتا ہے، پہلا افواہ ہوتی ہے، اور سن کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر سب سے پہلے معلوم ہوگی، کیا کرنا معلوم ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بہت تیزی سے گزر گئی۔ اردو میں ایک شاعر کہتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اب صبح میں، اب شام میں، پھر صبح میں، پھر شام میں، دیکھتے دیکھتے زندگی کی آخری صبح یا آخری شام آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کیسے گزر گئی۔
کہتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 1000 سال سے زیادہ زندگی دی، 1000 سال، اور 950 سال تک وہ دین کی دعوت دیتے رہے، داعی بن کر رہے 950 سال، 1000 سال سے زیادہ ان کی زندگی ملی۔ ان کے موت کے وقت فرشتے نے ان سے پوچھا، ملک الموت کہ حضرت اللہ نے آپ کو بڑی لمبی زندگی دی، اس زمانے میں عام طور پر عمر 250-300 سال کی ہوتی تھی، حضرت ان کو ٹربل زندگی تھی، عام زندگی سے 3 گنا یا 4 گنا بڑھ کر زندگی تھی۔ فرشتے نے پوچھا کہ 1000 سال کی زندگی آپ کو کیسے لگ رہی ہے، اتنی لمبی زندگی؟ اب ایسے لگ رہی ہے جیسے ایک بڑے گھر کے 2 دروازے ہوں، اس دروازے سے گھسا اس دروازے سے نکل گیا، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے بس اتنا لگ رہا ہے۔ میرے اور آپ کی 60 اور 70 سال کی یا 100 سال کی زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ کب گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی ہم پلٹ کے دیکھیں گے کہ آج ہم 50 سال میں ہیں، 60 سال میں ہیں، 40 سال میں ہیں، پہلے 30 سال کیسے گزرے، 40 سال کیسے گزرے، 50 سال کیسے گزرے، ایک خواب ہے، خواب کی طرح گزر گئی۔ اس لیے باقی زندگی بھی ایسی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ زندگی کی آخری رات آ گئی ہے، آخری دن آ گیا ہے۔ اس لیے اس کا وقت آنے سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بڑی لمبی زندگی ہے، وہاں سے کبھی کسی کو لوٹ کے آنا نہیں ہے، وہ تیاری اللہ نے انہی نعمتوں میں چھپا رکھی ہے۔ یہ جو حافظ قرآن ہے، یہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتا ہے آپ نے غور کیا ہے؟ میں کبھی کبھی کیلکولیٹ کر کے حیران ہوتا ہوں، ایک بچہ دن بھر میں کتنا قرآن پڑھتا ہے۔ استاذ کو سنا شرطے کو محنتی بچہ ہو، فالتو بچہ نہیں، جو محنت کرنے والا بچہ ہے، وہ بچہ اگر اپنے استاذ کو دن بھر کا پورا جو ضروری کام ہے وہ کرے گا، سبق بھی سنائے گا، سبق کا پارا بھی سنائے گا، آموختہ بھی سنائے گا، تو ان سب کے لیے اس کو جو تیاری کرنی پڑتی ہے وہ، اور یہ سب جو وہ دن بھر پڑھتا ہے، ان سب کو جمع کیا جائے تو کم از کم 8 پارے ہوتے ہیں۔ نارملی 8 پارے روز ایک بچہ پڑھتا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ الحمد 5 حرف ہیں، للہ 3 حرف ہیں، رب 2 حرف ہیں، العالمین 7 حرف ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کتنے حرف ہیں؟ پورے سورہ فاتحہ میں کتنے حرف ہیں؟ پورے ایک پارے میں کتنے حرف ہیں؟ 8 پاروں میں کتنے حرف ہیں؟ آپ کبھی کیا کرتے ہیں؟ ایک حرف ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ جس نے الحمد کہا اس کو 50 نیکیاں ملی۔ تو پوری سورہ فاتحہ میں کتنی ملی؟ 8 پاروں میں کتنی ملی؟ اندازہ کر سکتا ہے؟ ہر بچے کے 8 پارے کا حساب لگاؤ، 10 بچے ہیں تو کتنے ہوئے؟ 80 پارے ہوئے، 100 بچے ہیں تو 800 پارے ہو گئے۔ کوئی حساب کر سکتا ہے اس چھوٹے سے چہار دیواری میں کتنی نیکیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ اندازہ کر سکتا ہے؟ جتنے لوگ مدرسے کے محنتوں سے جڑے ہوئے، پڑھانے والے اساتذہ بھی، پڑھنے والے طلبہ بھی، اور خدمت کرنے والے خادم بھی، اگر وہ مومن، برتن مانجنے والا بھی، پکانے والا بھی، چھاڑنے والا بھی، یہ سب اگر ایمان والے ہیں تو ان سب کا نیکیوں میں حصہ ہے۔ جتنے لوگ اس مدرسے کے چلانے میں شریک ہیں، ایسے جتنے مدرسے ہیں ان کے چلانے میں جتنے لوگ شریک ہیں، چاہے ان کا چندہ 1000 روپے کا ہو، چاہے ان کا چندہ 1 روپے کا، چاہے ان کا چندہ 1 لاکھ روپے کا ہو، وہ سب اس مدرسے کو زندہ رکھنے کے برابر کے شریک ہیں، وہ سب ان نعمتوں میں شریک ہیں۔ اس ایک ایک نیکی میں ہم سب کا حصہ ہے، اور اللہ سب کو پورا دیتے ہیں، کسی کو کم کر کے نہیں دیتے۔ تو دوستوں، مدرسہ دراصل نیکیوں کے سمیٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں جس کا جتنا وقت لگ گیا اتنا ہی وہ خوش نصیب ہے، اتنا ہی وہ آخرت کا اور بڑا مادہ ہے، وہاں کی بہت بڑی اس کے پاس کیپٹل ہے، بہت بڑا سرمایہ اس کے پاس۔ تو اللہ کرے ہماری آنکھیں کھلیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے سینے میں جو دولت ہے اس کو میل کچیل سے بچانا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دودھ میں کتا منہ ڈالتے، دودھ میں بلی منہ ڈالتے، دودھ میں خنزیر منہ ڈالتے،
تو جو نقصان دودھ کا ہوگا تو بھائی نقصان اس محنت کا بھی ہوگا جو سینے میں ہے. بچے آنکھوں سے جو چیزیں آج دیکھتے ہیں پہلے اتنا دیکھنا ممکن نہیں تھا. سنیما جس زمانے میں آیا تبھی سے زوال شروع ہو گیا. اس کے پہلے ڈرامے ہوتے تھے, لوگ کھڑے ہو کے کھیل کود کے دکھاتے تھے, وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا تھا, ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد اس سے زیادہ ترقی کر کے سنیما آئے, ناچا کر لی ہے, گایا کر لی ہے, بڑے بڑے گاڑ ہو کے باقی دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں, بار بار سن رہے ہیں. اب سنیما جانے کے بعد وہ موبائل میں آ گئے. بس تھوڑا سا پیسے خرچ کرو, 2 GB ہے نا پر ڈے, 3 GB پر ڈے. دیکھو جو دیکھنا ہو دیکھو, جتنا دیکھنا ہو دیکھو, جتنی بے حیائی کرنا ممکن ہو کر لو. کسی کی آنکھ محفوظ نہیں, سب گناہوں میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو احساس نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. راستہ چلنے والی عورت کو دیکھنا حرام ہے, روڈ میں چلنے والے لوگ دیکھنا بھی حرام. کھلے ہوئے ہاتھ, کھلے ہوئے بال, ننگی پٹیاں, ننگا بدن حرام ہے دیکھنا. جس کا بھی عکس کا بھی. اس گناہ میں کتنی تیزی سے لوگ مبتلا ہیں تو اس کو گناہ سمجھ رہا ہے. نیوز پیپر میں جتنے ایڈورٹائز چھپے ہوئے ہیں دیکھنا حرام ہے, بہت بچ رہا ہے. دیواروں پہ پوسٹ لگے ہوئے ہیں دیکھنا حرام ہے, بہت بچ رہا ہے. گناہ کو اتنا عام کر دیا گیا. آنکھیں محفوظ نہیں, کان محفوظ نہیں ہے, زبان بھی محفوظ نہیں. آدمی بھی کیا جس زبان سے اللہ کی پاکیزہ کتاب پڑھتا ہے اسی زبان سے اپنے چہیتے ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے گانے گاتا ہے, بہت پیار سے, بہت مزے سے. وہ اپنے دل میں منو اور تنو مرم گھسا. حدیث میں ہے کان, آنکھ اور زبان یہ دل کے پودل ہے. پودل جاتے ہیں واٹر میں ڈالنے کے لیے اڑاتے ہیں, اس کو کیف بولتے ہیں اردو میں, اور ہماری زبان میں پودل بولتے ہیں. اس پر رکھ کے چھلے ڈالتے ہیں. تو واٹر میں کوئی چیز ڈالنا ہو تو جس میں چھلے ڈالتے ہیں اس کو پودل بولتے ہیں, کیف. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کان, آنکھ اور زبان یہ دل کے پودل ہیں, کیف ہیں. اس میں سے جو بھی جائے گا سیدھے دل میں جائے گا, اچھا ہو رہا ہوگا. کانوں سے قرآن کی آواز سنی جائے گی, اس کی نورانیت سیدھے سیدھے میں اترے گی. آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جائے گا, اس کی نورانیت سیدھے سیدھے میں اترے گی. زبان سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی, اللہ کا پاک نام لیا جائے گا, ذکر کیا جائے گا, کلمہ پڑھا جائے گا, درود پڑھا جائے گا, تسبیح پڑھی جائے گی, اس کا نور سیدھے سیدھے دل میں جائے گا اور اس کے برکتیں پورے جسم سے ظاہر ہوں گی. آپ نے فضائل عمل میں حصہ سنا ہوگا کہ ایک کنویں کے پاس ایک صاحب مولوی صاحب کھڑے ہو کے پانی کے لیے پریشان ہے. پانی کنویں میں ہے مگر نکالنے کی کوئی شکل نہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو ایک خاتون ادھر سے گزر رہی تھی, اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہ کنویں میں پانی ہے, نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو جا کے ٹھیک ہے, اس نے جا کے کنویں میں تھوک دیا. جیسے اس نے تھوکا پانی ابل کے اوپر آیا. ہمیں سب لوٹا بھر لیجیے, اور لوٹا بھر دیا اور وضو کیا. ماجان بیٹی بتاؤ تم کو یہ برکت اللہ نے کیسے دے دی کہ تمہارے تھوک میں یہ برکت ہے, نیچے کا پانی اوپر آیا ہے, کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے, میں درود پڑھتی ہوں. کیا درود پڑھتی ہوں, میں کثرت سے درود پڑھتی ہوں. اس کے بعد دے تو کنواں کو ابل کے پانی دے. دوستو وہ طاقت اللہ کے کلام میں بھی ہے. جو اللہ کا کلام پورے دل لگا کے پڑھے گا, اس کے اندر وہ نورانی طاقت پیدا ہوگی کہ اس کا کوئی بدل نہیں. یہ بہت سے آدمی کو اس کا کچھ پتا ہے, اس کا بھی لمبا قصہ ہے, شاید آپ تھک جائیں. میں بتا ایک سا بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی برکت کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مولانا دارالعلوم دیوبند سے خلاف پڑھ کے گھر جا رہے تھے. میں نے قصہ سنا حضرت مولانا نور اللہ صاحب سے, اس لیے حوالہ دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی زیادتی ہو, لیکن بعید یہ عقل سے بعید نہیں, ایسا ضرور ہو سکتا ہے.
तब एक मौलाना दारुल से चिराग पढ़ के बेहतरीन खाली रूम के घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी एक नदी पड़ती थी और एक जगह कश्ती की इंतजार में बैठ के खामोश बैठे बजा जहरी तिलावत कर रहे थे। कहते कि वहाँ एक खातून बुर्खा ओढ़े हुए अपने बच्चे को साथ लेके पानी भरने आई नदी में। वो बच्चा शरारत कर रहा था, हाथ छुड़ा के भाग रहा था। उसको पता है चुप, तो अगर शरारत करेगा मैं भी तुझको वैसे ही फाड़ के रखूंगी जैसे मोदी साहब हुरूफ फाड़ रहे हैं, जैसे मोदी साहब हुरूफ फाड़ रहे हैं। तो उसको बहुत गुस्सा है, मेरे साथ को संभाल लिया, उसने जाके पानी भर लिया। वापस आते आते फिर चोट किया, वो चालू शायद है चुप, वरना तेरा पेट ऐसा फाड़ दूंगी जैसे मोदी साहब हुरूफ फाड़ रहे हैं। तो गुस्सा आ गया कि क्या माली बहन जी तुम ऐसा मेरा मजाक क्यों उड़ा रही है, क्या मैं बड़ा मदद कर रहा हूँ? हाँ मदद कर रहे, काट काट के फाड़ फाड़ के ऐसे थोड़े काम पढ़ा फिर कैसे पढ़ा जाता है? तुम जानते हो पढ़ना? हाँ मैं जानती हूँ। बोले साहब कुरान ऐसा पढ़िए कि बहता पानी रुक जाए। उस खातून ने कहा कि क्या पढ़ रहा हूँ? कुरान ऐसा पढ़िए कि बहता पानी रुक जाए। अच्छा तो पढ़ सकती हो ऐसा? हाँ पढ़ सकती हूँ। हाँ पढ़ा दो, पढ़ के सुना। तो उसने अपना पानी रखा, बच्चे को साथ बिठाया और पढ़ना शुरू किया। और ऐसी प्यारी तिलावत, ऐसी पढ़ते बोले साहब झूम झूम गए, वाकई वो बहता पानी रुकने लगा, रुक गया एकदम पानी। ऐसी मजे की प्यारी तिलावत। और मैं बोले साहब बजा नाराज होने के लड्डू हो गए कि बहन जी मुझे भी सिखाओ, तुमने ये नेमत कहाँ से हासिल की, मुझे भी सिखाओ। आखिर जानते हैं मुझे साहब कि ये मेरा बच्चा है, मेरी मियाँ है, दूसरे के घर में आप कैसे रहेंगे? मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैं तो मेरा तो आपसे पढ़ता है कि कुछ भी हो मुझे नेमत मिलनी चाहिए। उनकी तलब देख के, उनका रोना बिलखना देख के उस खातून ने कहा कि हजरत मेरे साहब मैं तो नहीं पढ़ा सकती, मेरे मियाँ के घर में आप कैसे रहेंगे? ये सही भी नहीं है, अजनबी मर्द का हमारे साथ रहना अच्छा नहीं है, लेकिन जिस उस्ताद से मैंने नेमत हासिल की है उनके पास आपको जरूर भेजो। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, कहते बेटा मौलाना वहां जाइए, एड्रेस बता के बुला लेना, हाजीमत पानी पर कुछ बनता है, फलान जगह मौलाना है, फलान मस्जिद में है, उनको जाके मेरी चिट्ठी दीजिए, उनसे दरखास्त कीजिए, यह मैंने उन्हीं से सीखा है। अच्छा तो बजाय घर जाने को वापस चले गए और उन मौलाना को तलाश किया और उस मस्जिद में देखा 4-5 बच्चों को लेके मौलवी साहब पढ़ा रहे, 4-5 बच्चों को लेके कुरान पढ़ा रहे। उनसे जाके पूछा मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपसे नेमत हासिल करने के लिए आया हूँ, क्या नेमत? कुरान की नेमत। देखिए मेरे पास बहुत जमात है, मैं नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको फलां शागिर्द ने दिया, चिट्ठी दिया। अच्छा उसने दिया है, उसने दिया है तो मैं लेने को मजबूर। ठीक बैठो, तुम भी बैठो साहब। उनको बिठाया, मौलवी साहब को अब वो हजरत से कुरान पढ़ने की जो नेमत मिली, हालांकि खुद तारीफ है, कितनी चीज थी, कुरान कैसे पढ़ा जाता है, किसके लिए पढ़ा जाता है, उसकी तरबियत थी, शायद वो कराते थे। कुरान ऐसे पढ़ो कि मैं सुना रहा हूँ, अल्लाह सुन रहे हैं, एक खास तरबियत थी, ये उन्होंने कराई। पढ़ने का कोई मखसूस तरीका उसको सिखाया। पढ़ते 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 मौलवी साहब भी उसी रंग में रख गए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तिलावत में भी वो तासीर आ गई, तो कुरान की तिलावत का हक है, वो तासीर आनी चाहिए। कहते हैं कि आपने देखा होगा मस्जिदों में पहले सिद्धा खान के पास थैले रखे जाते थे, मिट्टी के थैले सिद्धा करने के लिए। तो वो मौलवी साहब गए इस्तिंजा के लिए, हजरत से पूछ के वहां जाके एक गदा उठा के उसको चाला लगा था, फिर फूंक मारा, उठा के रख दिया, दूसरा लिया उसको फूंका, उसको भी रख दिया। ये तमाशा वो देख रहे थे। मौलवी साहब क्या कर रहे हो? कैसा पता नहीं, ये ढला है, मैं फूंकता हूँ फिर लड्डू हो जाता है, क्या हो जाता है इसको पता नहीं। 2-3 दिन में मौलवी साहब तो फूंको वैसे ही ले जाओ, ले गए। वो उठा कर आप क्या लाए हो? तो देखा कि वो इनकी फूंक मारने से वो मिट्टी का डला सोने का डला बन गया, और 3 डलों पे फूंक मारी, 3 के 3 सोने के बन गए। हाँ अब वो नेमत तुमको मिल गई है, अब तुम्हें बैठने की जरूरत है, समझो तुमको भी नेमत मिल गई। तो
اللہ کی کتاب کی وہ تاثیر ہے کہ مٹی کو پھونک مارو تو اس کا رنگ بدل جائے، وہ مٹی نہ رہے سونا بن جائے۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ضرور ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ویسا دل چاہیے، ویسی زبان چاہیے۔ گناہوں سے اپنے قلب کی اور آپ حفاظت کریں، دل کو ایسے ہی سنبھال کے رکھیں جیسے دودھ کے پیالے کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی گندگی نہ پڑے۔ اپنے دل کی ہم ہر گناہ سے حفاظت کریں، آنکھوں کے گناہوں سے بھی، کانوں کے گناہوں سے بھی، زبان کے گناہوں سے بھی، اعضاء جوارح کے گناہوں سے بھی، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی ہم عادت ڈالیں، تو پھر ہماری ہر تسبیح میں، ہر تحلیل میں، ہر ذکر میں، ہر تلاوت میں وہ طاقت آئے گی انشاءاللہ کہ ہم اکیلے ہزاروں پہ بھاری رہیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے دینی مدرسوں میں یہی نعمت سکھائی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کی اس عظمت والی کتاب کا تذکرہ کیا تھا۔ اب بڑے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ بچہ جب گھر آئے تو اس سے حفاظت آپ کریں، جیسے اپنے بچے کی آپ سانپ بچھو سے حفاظت کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی کیڑا نظر آ گیا، جب تک اس آپ کو مارے گے نہیں تب تک آپ کو چین نہیں ملے گا۔ بچھو نظر آ گیا، جب تک بچھو کو مارے گے نہیں آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سانپ نظر آ گیا تو جب تک سانپ کو نکال کے مارے گے نہیں آپ کو چین نہیں آئے گا۔ جیسے اپنے بچوں کے آپ سانپ بچھو سے، زہریلے کیڑوں سے، پھروں سے، شہد کی مکھیوں سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفس اور شیطان کے حملوں سے بھی حفاظت کی۔ بچہ گھر آ کے بیکار نہ ہو جائے، فجر کی نماز چھوڑ کے بچہ سو گیا، باپ نے کہا چھوڑے دن مدرسے میں پڑھا ہے، سو گئے، بعد میں ان کے پڑھ لے گا، آپ نے اس کو ظلم کیا۔ بچہ گھر آیا اور موبائل لے کے بیٹھ گیا، آپ نے اس کے شوق پورا کرنے کی وجہ آپ نے اس پر ظلم کیا، آپ نے اس کو برباد کرنے کا کوئی سامان نہیں چھوڑا، بجائے اس کو آباد کرنے کے آپ نے برباد کرنے کا جو سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے کہ ہاتھ میں لے دیا ہے۔ بچہ ہے فوراً گاڑی دے دیتے ہیں، لے جائے چلا، اب وہ چلاتا ہے بغیر سیکھے کے چلاتا ہے اور چلاتا ہے، اتنے خطرناک حادثات ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ تو ایسا کوئی کام آپ اپنے بچوں کے ساتھ لاڑو پیار میں مت کیجیے۔ جیسا کام وہ مدرسے میں کرتا تھا ایسا گھر میں بھی کرنا چاہیے، چاہے گھر میں وہ ایک ہفتے کے لیے آئے، چاہے ایک مہینے کے لیے آئے، چاہے 2 ہفتے کے لیے آئے، چاہے رمضان کی چھٹی میں آئے، چاہے بقرعید کی چھٹی میں آئے، گھر میں بھی اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بٹھانا چاہیے، بلکہ آپ کو سننا چاہیے کہ میرا بچہ قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ بیٹا جو سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ رحمان سناؤ، مجھے آل بقرہ سناؤ۔ ماں باپ بیٹھ کے بچوں سے قرآن سنیں، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے تم بھی تماشا بنے، اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو آپ سے میری بس یہی درخواست ہے، اس زمانے میں جس راستے سے ہماری نئی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے اس میں ایک موبائل فون سب سے نمبر 1 ہے۔ آپ ہرگز اپنے بچے کو پیار میں موبائل مت دیجیے، اور کسی ایسے دوست سے ملنے مت دیجیے جو اس کو موبائل کا عادی بنا دے۔ نظر رکھیے کہ آپ کا بچہ کس سے ملتا جلتا ہے، کرکٹ کھیلنے والوں سے، فٹ بال کھیلنے والوں سے، اور بائک میں گھومنے والوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ مدرسے میں رہے، جیسے مدرسے میں تھے گھر میں رہے، سب کام کریں، کوئی جائز کام حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن حرام کام حرام ہی ہے چاہے کوئی کرے۔ دینی مدرسے کا بچہ کرنے سے وہ حرام کام حلال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے۔ اس کو سنیما ہال سے، ٹی وی سے، موبائل سے خاص کر آپ بچائیے، انشاءاللہ وہ بچہ آپ کو تاج پہنائے گا، آپ کے تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ اس کو بگڑنے چھوڑ دیں گے نا وہ کچھ بھی بنے گا، کام کا نہیں رہے گا، مولوی بن جائے گا کام کا نہیں رہے گا، حافظ بن جائے گا کام کا نہیں رہے گا، تو نیکیاں اور گناہ ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ اللہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں، گندی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی ہر چیز پاکیزہ چاہیے، وہ چیز پاکیزہ تبھی رہے گی جب اس کو پاک صاف کرنے کی محنت کی جائے گی، وہ خالص اللہ کے لیے کی جائے گی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے گا، اور گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔
پتا نہیں میں نے جو بات آپ کو کہنی چاہی تھی پوری نہیں پایا کہ نہیں پر کہا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان معصوموں کی بھرپور حفاظت فرمائے، ان کے سینوں کو علم دین کے لیے کھول دیں اور ان کو ہماری آخرت میں ہماری نجات کا انداز ذریعہ بنائیں، اور ان کے ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کی کرتے توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ جو طلبہ سالانہ امتحان میں نمبرات حاصل کیے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، ان کے اعتبار سے ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔